حالیہ دنوں کے اندر بھی یہی واقعہ رونما ہوا۔ قیم بیٹے کا بیٹا جو تھا جمعرات کو پیدا ہوا، اور اس جمعرات کو اچانک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے حضرت علامہ شہید کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، والدہ مرحومہ کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، دادا دادی اور نانا نانی کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن اپنی بیٹی کے بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور اب بیٹے قیم کے بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اس دنیا سے جانا کوئی عمر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کا جو ہے نزول فرما دیتے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر انسان کو یقیناً اللہ کی قضا کے اوپر، اس کے امر کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اور کسی بھی صورت گلے شکوے کے راستے کے اوپر نہیں چلنا چاہیے کہ گلا شکوہ کرنا یا نوحہ کرنا یا ہو بکا کرنا یہ مومنوں کے کسی بھی اعتبار سے شایان شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے قیم کے اوپر اپنا فضل و رحمت فرمائے، اس کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور اس کو اس کا بیٹا چلا گیا اس کو نعم البدل بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو زندگی کے نشیب و فراز کے دوران اپنی محبت، اپنا پیار اور اپنے سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر ذکر کے ساتھ ساتھ جو انسانی زندگی کے حوادث ہیں، ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، کئی مرتبہ حوادث انسان کی ڈائریکشن کو چینج کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ جہاز اس سمت میں جا رہا ہوتا ہے، ایک ونڈ آتی ہے، تھپیڑا مارتی ہے، پورے رخ کو بدل دیتی ہے، اسی طرح یہ حوادث جو ہیں یہ انسانوں کے پورے رخ کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ انسان کی ڈائریکشن کو اپنی طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جائے، تو حضرات گرامی کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، لیکن ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس لیے اس صبر اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں گے، آپ کا یہ بندہ، آپ کا غلام آپ کے فیصلے پر راضی ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے ساتھ ہی پیار کرتا ہوں، میری محبتوں کی انتہا تو آپ ہی کی ذات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے محبت شدید کرتے ہیں، لیکن مومن و مسلمان کون ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ یہ محبت میں شدت و حدت پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی کا التزام کرنا، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پہ اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت درمیان میں آئے جہاں پہ گیپ آئے اور شیطان لعین ہمارا دشمن جو ہمارے پہ غلبہ پا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو گیپ دیں اور ہمارا نفس جو سرکش ہے اس کی سرکشی ہمارے اوپر غلبہ پا لے، کہیں ایسا نہ ہو کسی غلط فکر اور غلط نقطہ نظر ہمارے دماغ کے اوپر اثرات کو پیدا کر دے۔ حضرات گرامی کا توفیق الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ، حب الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کے درود کے حقدار بن جانے کا ذریعہ، اور ہمارے اعمال میں سے بہترین عمل یہ مسلسل ہم اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کی بہترین صورت نوافل کی ادائیگی، اور نوافل کے اندر لمبا قیام کر کے قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جب موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا یہ شعار تھا بڑی تعداد میں، یہ اگرچہ واجب نہیں لیکن مستحب بات ہے کہ 30 دن میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ حضرات یہ بہت بڑا کوئی مشکل ٹاسک یا کام نہیں، اگر انسان سارا دن جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، کوئی اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کے کلام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی اس کی بات کے پر بھی اپنے کان دھرو، کوئی اس کے کلام پہ بھی تدبر کرو۔ حضرات انسان اگر سچی بات پاؤں اپنے ٹائم کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کے لیے ویل کرے تو کئی مرتبہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں قرآن کی بہت بڑی منزل عبور کرنے کے انسان قابل ہو جاتا ہے۔ وہ دن کا پہلا حصہ اشراق کے بعد آدھا پونا گھنٹہ اور رات سونے سے پہلے کو آدھا پونا گھنٹہ اللہ کے ذکر کے لیے اس کو خصوصیت سے خاص کر دو۔ فجر کی نماز کے بعد کے اذکار اور شام کے اذکار کو اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا راستہ ضرور دکھلائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو میرے راستے میں محنت کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ